چلے مناقب ابن شہر شعب میں کیا لکھا ہے بھائی بتاؤ، عربی پڑھو اس کا. میں نے تو بہاد انوار آپ کی ہے کیا بہاد انوار کتاب آپ کی ہے؟ بہار انوار کتاب مجھے آتی ہے جی آتی ہے آپ کی ہے جی، شیعوں کی جی کتاب پھر کے لیے جی. تھوڑا پھر یہ اس کے بارے میں اس کا جواب دو. کیا عبارت ہے؟ جلد نمبر بنتی ہے 13 25 26 پارٹ ہے اور یہ بیروت لبنان کا چھاپا ہے. جیب نمبر 35 صفحہ نمبر کیا ہے؟ جلد نمبر 35 ہے، جلد نمبر ہے اس کی 13، جلد نمبر 13، ہاں جی پارٹ 25 26 ہے اور بیروت جلد نمبر لبنان کا 13 چھاپا کیا ہے. صفحہ اور نمبر یہ کیا ہے؟ او بھائی آہستہ آہستہ، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 230. 230. اوکے، ہاں جی کیا لکھا اس میں؟ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جعفر انا بجعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا جعفر اللہ کا حمار جو سیرا بیکا فیبلغ بکا من المشرق الى المغرب فی یوم واحد، کہ اے جعفر کہ تیرے پاس کوئی ایسا گدھا ہے، کوئی ایسا کھوتا ہے جو تجھے ایک دن میں مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے. تو حضرت جابر نے کہا جو تو فجال تو فدا کا یا ابا جعفر وانی لہذا، اے ابو جعفر میں آپ پر قربان ہو جائے میرے پاس ایسا نہیں ہے. فقال ابو جعفر، امام ابو جعفر نے فرمایا ذاکا امیر المؤمنین، وہ جو کھوتا تمہیں مشرق سے مغرب ایک رات میں لے وہ آپ کا غلط ترجمہ ہے، وہ آپ کا غلط ترجمہ ہے، آپ غلط ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے. لیکن یہ جلد نمبر یہ دیکھیں یہ بہار الانوار ہے. آپ چپ کرو نا، اب مجھے بات کرنے دو ایک منٹ. یہ بہار الانوار ہے محترم ناظرین، ایک منٹ بھائی. جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 230 بولا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ جلد نمبر 13 ثالث عشر چاد دار احیاء تراث العربی، اور یہ سن 1982 بیروت میں چلا ہے. یہاں پہ میں آپ کو صفحہ نمبر 230 میں لے کے چلتا ہوں میرے محترم. آپ نے دیکھا نا یہ صفحہ، یہ جلد نمبر 13 ہے. اچھا، صفحہ نمبر 230 میں یہاں پر یہ حدیث نہیں ہے بھائی. لیکن آپ جو حدیث کہہ رہے ہیں وہ یہ صفحے میں نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کسی فورم کسی کہاں سے پڑھ رہے ہیں، اس صفحے میں نہیں ہے بارہ. لیکن آپ جس حدیث اس حدیث کا آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. کیا آپ کے پاس ایسا جانور ہے جو آپ کو مشرق سے مغرب ایک دن میں؟ اب بھائی سب چپ کرو نا. صفحہ نمبر 230 میں لبنان والے جلد میں نہیں ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 230 میں نہیں ہے. بہرحال میں کہہ رہا ہوں جلد نمبر 13 پارٹ ہے 25 26، ٹھیک ہے، اور بیروت الموسیات علمی مطبوعات. صفحہ نمبر بتاؤ نا، صفحہ نمبر آپ نے کہا 230 ہے 230 تو نہیں ہے اس میں. ابھی میں دکھا رہا ہوں نہیں ہے بھائی، نہیں ہے. صفحہ نمبر 230 ہے بھائی، دیکھو یہ صفحہ نمبر 230 ہی ہے، نہیں ہے اس میں، نہیں ہے بھائی اس میں. صفحہ نمبر 230 میں نہیں ہے یہ روایت. لیکن میں آپ کی روایت کا جواب دے دیتا ہوں. آپ نے غلط حوالہ دیا. بہرحال آپ جہاں سے نقل کر رہے ہیں وہ کسی نے آپ کے لیے کسی وہ جو ہوتا ہے نا کوئی چیٹ گروپ وغیرہ سے آپ نقل کر رہے ہیں. عرض یہ ہے میرے بھائی کہ کیا آپ کے پاس ایسے جانور ہے، ایسا کوئی خچر ہو یا کوئی ایسا گدا ہو یا ایسا گھوڑا ہو جو ایک دن میں مشرق مغرب آپ کو سیر کرائے؟ نہیں ہے نا آپ کے پاس. لیکن امیر المومنین ایسے ہیں کہ آپ کو ایک دن میں مشرق سے مغرب تک لے جائیں. آپ اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ امیر المومنین نستجیر باللہ جانور ہیں. وہ آپ کا غلط ترجمہ ہے، آپ کا غلط مفہوم نکالنا ہے اس میں سے نا. آپ غلط ترجمہ کریں سب کچھ بنتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام یا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں. یہ اپنے والد کو غلط نہیں کہتے، وہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کے کیونکہ آپ شیعہ مذہب میں کوئی اشکال نہیں ملتا. اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ شیعہ حدیث کا غلط ترجمہ کر کے، بکواس ترجمہ کر کے اور مفتضح ترجمہ کر کے اپنے لیے کوئی عزت بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھو شیعہ اہل بیت علیہ السلام کو برا کہتے ہیں. بالکل یہ حدیث اس میں کوئی. چپ کرو ایک منٹ، ایک منٹ چپ کریں، خاموش مولوی صاحب. حدیث یہ ہے، کیا تیرے پاس ایسا کوئی جانور ہے، کوئی خچر، کوئی گدھا، کوئی گھوڑا جو آپ کو ایک دن میں مشرق سے مغرب کے سیر کرائے؟ نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے. تیرا امام وہ ذات ہے تو تجھے یہ سیر کرا سکتا ہے ایک دن میں. مشرق بھی لے کے جایا جا سکتا ہے، مغرب بھی لے کے جا سکتا ہے، آسمان بھی لے کے جایا جا سکتا ہے، دنیا و آخرت کا سیر کرا سکتا ہے ایک دن میں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ جانور ہیں. وہ آپ کی بیوقوفی ہے، آپ کی حماقت ہے. ٹھیک ہے نا؟
ذات کا اس میں اشارہ ہے. ذاکہ کو آپ کیوں جانور پہ لگاتے ہیں؟ ذاکہ کو کیوں جانور پہ لگاتے ہیں نا؟ ذاکہ آپ کی غلطی ہے. ذاکہ کو آپ گدے پہ لگاتے ہیں. ذاکہ اس میں اشارہ ہے. تو امیر المؤمنین کیوں اس پہ لے کے جاتے ہیں؟ اس کی طرف اشارہ ہی نہیں ہے. اشارہ ہے اس ذات کی طرف، اس ذات کی طرف جو آپ کو مشرق مغرب دکھا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کی حماقت ہے کہ ذاکہ کو آپ کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے، تو حتمن جو ہے وہ گدے کی طرف اشارہ ہوگا. یہاں پر انہوں نے کہا کہ بس بھائی بس کافی ہے. تم دونوں نے میرے بہت ٹائم لے لیا. دوسرا حدیث روایت پڑھو. آگے آ گیا ادھر سے تو خدا ہے فرار کیا جواب میں نہیں دے سکا. ٹھیک ہے چل اور آ جا. کتاب کا نام ہے جلال العیون، لیکن ہمارا باقر مجلسی ہے. جلال العیون کوئی دیکھو کوئی مصادر نہیں ہے، مصادر میں سے نہیں ہے. جلال العیون ایک فارسی کتاب ہے. مصادر دیکھو، مصادر سے نقل کرو نا، عربی کتب سے نقل کرو. جلال العیون فارسی کتاب ہے، پر اس کو اردو میں غلط ترجمہ کیا ہوا لوگوں نے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جلال العیون کوئی اس طرح کوئی بڑا کتاب، کوئی معتبر کتاب ہمارا نہیں ہے. اور پھر جلال العیون مصادر میں سے نہیں ہے. اس کے مصنف نے بھی اس کو فارسی میں لکھا ہے، یعنی عربی کے الفاظ کو اس نے خود ترجمہ کیا فارسی میں. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس فارسی کو لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. تو وہ الفاظ میں جب 2-3 دفعہ ترجمے کیے جاتے ہیں نا، تو الفاظ کوئی چینج ہو جاتے ہیں. بہت سارے اردو مترجمین غلطی کرتے ہیں. تو اگر آپ اسی حدیث کو جو آپ جلال العیون سے نقل کرنا چاہتے ہیں، ہم مصادر سے نکال کے ہمیں دے دیں. مصدر یہ ہے کتاب کافی ہے، کتاب من لا یزال الفقیہ ہے، کتاب استبصار ہے، تہذیب ہے، کمال الدین ہے. اس طرح کی کتابوں سے نقل کر جواب دیں گے آپ کو. ابھی میں آپ کو نقل کروں نا کہ مثلا احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کیا، تو میں کبھی یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ احمد رضا خان کی کتابیں اردو میں، اس کی کتاب سے حدیث نقل کرنا بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں، اس لیے آپ مصادر سے نقل کریں پلیز. بہت مہربانی آپ کی. اس کتاب کو جانتے ہیں؟ تفسیر قمی اس کا نام ہے. ہاں جانتا ہوں. مانتے بھی ہیں؟ مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ اس میں لکھا ہے جناب، یہ جو آیت ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، جی ہاں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں کوئی حیا نہیں فرماتا کہ وہ دنیا کے سارے مچھر کے ذریعے دے یا مچھر کا پارسا جیسے کچھ ہے زیادہ. اس کی تفسیر کے اندر تیرا قمی لکھتا ہے انا ابی عبداللہ علیہ السلام ان هذا المثل ضربه الله لامیر المؤمنین فالبعوضۃ امیر المؤمنین وما فوقها رسول اللہ، کہ وہ جو مچھر کا پر ہے وہ مولا علی کی ذات ہے، اور جو مچھر ہے وہ خود مصطفیٰ کی ذات ہے. جو پاکستانی ہے نا، ان سے پوچھ کے مچھر کتنا حقیر پرندہ ہے. وہ گند پر بیٹھتا ہے، روڑی پر بیٹھتا ہے، اور تو روڑی پر بیٹھنے والے کو یہ تیرا کہنا ہے کہ جو روڑی پر بیٹھے ہے وہ نبی ہے، اور جو اس کا پاس گندگی جو پر ہے تو وہ مولا علی ہے. تو کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مچھر کا پر کہنا گستاخی نہیں ہے؟ اس کا جواب سن لو. اس کا جواب یہ ہے، آپ جواب سن لو اس کا. میں سمجھ گیا. یہ کتاب تفسیر امام الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، شاہ مدرسۃ الامام المہدی علیہ السلام، صفحہ 209 میں فقیل للباقر، لوگوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ فإن بعض من ينتحل موالاتكم يزعم ان البعوضة علی علیہ السلام وما فوقه هو الذباب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض شیعہ یہ کہتے ہیں، بعض آپ کے شیعہ جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقها، کہ مچھر یا مچھر سے بالا تر، اللہ حیا نہیں کرتا کہ اس کا مثال دے دے. اللہ کو شرم نہیں آتا اس کا مثال دے دے. مچھر سے مراد رسول امیر المومنین علیہ السلام، اور اس سے مچھر سے جو بڑا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بعض شیعہ یہ کہتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے کہا قد سمع هؤلاء شيئا لم يضعوه على وجه، کیا فرمایا کہ کچھ لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے لیکن حدیث کو کامل نہیں سنا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ انما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا ذات یوم وعلی علیہ السلام، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرماتے، اذ سمع قائلا یقول، کہ انہوں نے سنا کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے ما شاء اللہ وشاء محمد، وسمع آخر یقول ما شاء اللہ وشاء علی. ایک شخص کہہ رہا ہے ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اور دوسرا کہتا ہے ما شاء اللہ وما شاء علی، اس طرح کہتا ہے. یعنی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلے میں ڈالا ہے اس نے، دوسرے نے اللہ
اور علی علیہ السلام کو ایک مرتبے میں ڈالا. ٹھیک ہے نا. کہنے والا یہ کہہ رہا تھا, یہ دونوں تشریف فرما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وصی. انہوں نے ایک جاہل کا قول اس طرح سنا کہ یہ لوگ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ملا رہے ہیں, امیر المومنین علیہ السلام اور اللہ کے مرتبے کو ایک بنا رہے ہیں. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقرنوا محمدا ولا علیا باللہ عز وجل, فرمایا کہ کبھی اس برابری نہ کرو کہ تم ایک مرتبے میں رکھ دو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اللہ اور علی صلوات اللہ علیہما وآلہما, ان دونوں کو کبھی ایک مرتبے میں مت رکھو. ولیکن قولوا, اس طرح بولو, ما شاء اللہ ثم شاء محمد, ما شاء اللہ ثم شاء علی. ثم کا لفظ استعمال کرو. ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے, ترتیب کے لیے ہوتا ہے, مرتبے میں تاخیر کے لیے ہوتا ہے. جو اللہ چاہے اور اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے, اور اس کے بعد کا لفظ استعمال کرو. ما شاء اللہ ثم شاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ما شاء اللہ ثم شاء علی علیہ السلام. ان مشیت اللہ ہی القاہرہ التي لا تساوی ولا تکافا ولا تدانا. اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے کسی ذات کا کوئی نہیں ہے. جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے مشیت کے برابر کسی کی مشیت نہیں ہے, اور نہ اس کو روکا جا سکتا ہے اور نہ اس کو چین کیا جا سکتا ہے. وما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی دین اللہ وفی قدرتی الا کذبابۃ تطیر فی هذه الممالک الواسعہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کا بندہ ہوں. اگر تم میرا قیاس اللہ سے کرتا ہوں, میرا قیاس جب تم اللہ سے کرتا ہوں, میں اللہ کے سامنے ایک مچھر بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. اصل حدیث یہ ہے, آپ نے سنا ہے حدیث شیعہ کی کہتا ہے کہ ان اللہ یضرب مثلا ما بعوضۃ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے عظمت کے سامنے, اللہ کے کبریا کے سامنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مچھر بھی نہیں ہوں. میں اللہ کے عظمت اور قدرت کے سامنے مچھر جو ہوا میں پر مارتا میں وہ بھی نہیں ہوں. مجھے اللہ کے ساتھ ایک مرتبے میں نہ لاؤ, میں اللہ کا مخلوق ہوں, میں اللہ کا محتاج ہوں. وما علی فی دین اللہ وقدرتہ الا کبعوضۃ فی جملۃ هذه الممالک. اور امیر المومنین علی علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں, اللہ کی مشیت کے مقابلے میں, اللہ کے قادریت کے مقابلے میں ایک مچھر بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کس لیے فرمایا؟ تاکہ لوگ غلو نہ کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو ساتھ نہ ملائیں کہ ایک ہی مرتبے پر رہیں, امیر المومنین اور اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبے پہ کرا نہ کریں. مع ان فضل اللہ تعالی علی محمد وعلی هو الفضل الذي لا يفي به فضله على جميع خلقه من اول الدهر الى آخری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود اللہ نے مجھے اتنے فضائل دیے ہیں, میرے بھائی کو اتنے فضائل دیے ہیں کہ اول دہر سے آخر دہر تک یہ کسی کے نصیب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عبودیت کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کے سامنے انہوں نے ذرہ کہا کہ میں ذرہ ہوں, مچھر سے بھی کم تر ہوں. ٹھیک ہے نا, مچھر سے بھی کم تر ہوں. اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے فضیلت دی ہے اور میرے بھائی علی علیہ السلام کو فضیلت دی ہے, یہ سب خلائق سے ہم افضل ہیں. اسی حدیث میں. اوکے, اب سمجھ آئی بات آپ کو؟ وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. دیکھو, ایک تو یہ بات ہے